رسولہ الکریم ما قبل التدوین جو علوم اسلامیہ ہیں وہ کن ارتقائی اور فطری تدوینی مراحل سے گزرے اور ایک منظم مدون مرتب اور جامع علم بننے سے پہلے وہ کن احوال اور کیفیات سے گزرے، ہم اس موضوع پر جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اور بطور مثال ہم نے دو علوم جو ہے نا ان پہ کہا کہ بات کریں گے۔ عام طور پہ جب تاریخ علوم پر بات ہوتی ہے تو وہ تدوین سے شروع ہوتی ہے، اور عام طور پر بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جی فلاں نے اس علم کو وضع کیا اور یہ کتاب لکھی اور یہ اور یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی علوم چونکہ اس کے اسباب اور ضروریات جو شروع میں ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو جیسے جیسے اسلام کا جو دائرہ حکومت ہے وہ پھیلا ہے اور بہت سی غیر عرب اقوام جب اسلام میں آئی ہیں، تو یہ وہ اسباب اور ضروریات ہیں کہ جن کی بنیاد پر جو ہے نا وہ علوم کو مدون کرنے کی، مرتب کرنے کی ضرورت جو ہے وہ مسلمانوں کو پیش آئی ہے۔ تو ایسے وقت کے گزرنے کے ساتھ علم زیادہ بہتر، زیادہ نکھری ہوئی صورت میں جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ تو علم تفسیر کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا کہ علم تفسیر باقاعدہ جو ایک فن تفسیر ہے یا علم تفسیر ہے، اس سے پہلے کن صورتوں سے گزر کے جو یہ ہے۔ آگے چل کر اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں کی جاتی کہ یہ جی اس علم کا واضح کون ہے، مؤسس، مدون، ٹھیک ہے۔ مدون کی بات تو ہوتی ہے، لیکن مؤسس یا واضح یا بانی ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ یہ علم ایسے نہیں ہے کہ جو بنائے گئے ہیں۔ یہ ایک جو فطری بہاؤ ہے وقت کا اور اسلام کی دعوت کا، اس فطری بہاؤ کے نتیجے میں جو ہے نا یہ ضرورت جیسے جیسے درپیش ہوئی ہے ویسے ویسے یہ علم جو ہے وہ اپنی صورت کو نکھارتے گئے ہیں۔ تو ابھی جو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے علم اصول فقہ کے بارے میں۔ اگر کوئی آپ کے سوالات ہوں تو انشاءاللہ آخر میں اس کو جو ہے نا وہ رکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو علم اصول فقہ، پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ علم اصول فقہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ وقت جو ہے وہ مباحث کی طرف نہ لے جائے ہمیں۔ شروع میں کہا کہ مباحث جو ہے وہ موضوع نہیں، ٹھیک ہے، وہ تصویر موضوع ہے کہ جو علم سے پہلے اس علم کی بنتی ہے، وہ تصویر جو ہے وہ موضوع ہے۔ تو جیسا میں نے کہا کہ جو اسلامی علوم ہیں، یعنی جو فہم نصوص کے ساتھ براہ راست متعلق ہیں، ٹھیک ہے، تو ان علوم کی جو بنیادیں اور جڑیں ہیں وہ زمانہ رسالت میں ہونا ضروری ہے۔ جو امدادی علوم ہیں ان علوم کے، وہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زمانہ رسالت میں علم تفسیر نہ ہو، زمانہ رسالت میں حدیث نہ ہو، زمانہ رسالت میں فقہ نہ ہو، کلام کی بات نہ ہو۔ تو جو بات اصول دین سے متعلق ہیں، جو فہم نصوص سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سارے علوم جو ہیں ان کی جو بنیادی جڑیں ہیں یا اولین نقوش اور معاصر ہیں، وہ زمانہ رسالت میں ہونا یہ ضروری ہے۔ علم اصول فقہ بڑا ہی جامع
علم ہے اور بڑا ہی عالی شان محتم بالشان علم ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اس کی بھی بنیادیں جو ہیں وہ زمانہ رسالت میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں نے اجتہاد کو رکھا ہے کہ یہ بات تو عام کہی جاتی ہے کہ صحابہ اجتہاد کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جو اجتہاد ہے یہ بھی ہمارے اصولیین کے ہاں بڑا پیش نظر رہا ہے۔ تو اجتہاد کے بارے میں علمی حلقوں میں جو بات ایک طے کر لی گئی ہے، ایک ضابطہ مانا گیا ہے ہر حلقے میں، وہ یہ ہے کہ کل مجتہد اصولی، ہر جو اجتہاد ہے اس کے لیے کوئی منہج اور کوئی اصول ہونا ضروری ہے۔ ایسے اٹکل پچو اجتہاد جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر مجتہد کے پیش نظر کوئی منہج ہوتا ہے، کوئی اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ نہیں جائیں گے ہم کہ ہوا نہیں ہوا، کیا حیثیت تھی، کیا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی، امام جوینی اور بڑا معرکۃ الآراء اختلاف ہے یہ، لیکن جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ متفق علیہ رائے ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے امام جوینی نے کہا یا امام غزالی نے کہا کہ انہ لا یجتہد فی القواعد والاصول، کہ اللہ کے نبی جو ہے اصول میں اجتہاد نہیں فرماتے تھے، وہ وحی کا انتظار فرماتے تھے، اور جو نص کی تبیین ہے یا پیش آمدہ مسئلے میں جو پیغمبرانہ رہنمائی ہے مجتہدانہ، وہ فوراً فرماتے تھے، اصول میں یا قواعد میں اجتہاد نہیں فرماتے تھے۔ اس پہ علماء نے، مولانا حنیف ندوی نے مسئلہ اجتہاد میں جو ہے نا وہ بڑی بحث کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور امت کا جو اجتہاد ہے نا اس میں جو فرق ہیں، ایک فرق تو یہی ہے کہ امت کا اجتہاد جو ہے وہ مامون نہیں ہے، یعنی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور جو نبوت کا اجتہاد ہے وہ مامون ہے، وہ اگر اس میں غلطی ہو بھی تو اس کی وحی کے ذریعے جو ہے نا اس کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ ایسے امت کا جو اجتہاد ہے وہ اصول و قواعد کا پابند ہے، اور نبی کا جو اجتہاد ہے وہ اس طرح اصول و قواعد کا پابند نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اجتہاد ہے وہ اصلاً تو وہ کسی منہج، اصول اور ضوابط و قواعد کا پابند نہیں، لیکن خود اجتہاد کا جو صدور ہے یا وقوع ہے یہی دلیل ہے اس بات کی، کیونکہ اجتہاد بحث ہے اصول فقہ کی، اجتہاد اصول فقہ کی بحث ہے۔ تو اگر زمانہ رسالت میں اجتہاد موجود ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ رسالت میں اصول فقہ موجود ہے۔ اگر اجتہاد موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قواعد اور اصول و ضوابط کے پابند تو نہیں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتہاد فرمائے ہیں ان میں بہت سے اصولی قواعد ہمیں ملتے ہیں، بہت سے اصولی قواعد۔ مباحث موضوع نہیں، لیکن بطور مثال میں دو چار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پہ قیاس، ٹھیک ہے، حکم منصوص کو غیر منصوص پر کی طرف متعدی کرنا، قیاس۔ قبیلہ خصم کی، بنو خصم کی ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ میرے والدہ کے ذمے حج تھا، تو آفا احج عنہ، کیا میں حج کروں؟ ان کی جانب سے فوت ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کرو جا کے حج، بلکہ پوچھا، سوال کیا کہ اگر ان کے ذمے قرض ہوتا، تمہاری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو کیا تم یہ قرض ادا کرتی؟ کہا یا کیوں نہ کرتی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر حج بھی کرو، یعنی حج کو قرض والے معاملے پر قیاس کیا۔ امام سرخسی نے یہ حدیث نقل کر کے یہی بات لکھی ہے، ھذا تعلیم المقایسۃ منہ، یہ قیاس کی تعلیم ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ ایسے
اصول فقہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ عام خاص، عام کی تخصیص، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نص کا جو قرآن کا جو عام حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار اس میں تخصیص فرمائی. مثلا واشہدوا ذوی عدل منکم، گواہی جو ہے نا وہ 2 بندوں کی معتبر ہے. ٹھیک ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی، ایک بندے کی گواہی جو ہے وہ 2 بندوں کے برابر. یہ قرآن مجید کے عام کو خاص کرنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تقیید مطلق، ایک حکم مطلق ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید فرمایا. مثال کے طور پہ جو حرم مکہ ہے اس کے جو پودے ہیں وغیرہ اس کو کاٹنے سے منع کیا گیا. اور لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جو ہے وہ گزارش کی کسی خاص وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذخر جو گھاس ہے اس کو کاٹنے کی اجازت عطا فرمائی. تو جو وہ مطلق حکم تھا اس کو مقید کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسے سدًا للذریعہ ایک چیز سے منع کرنا جو ہے وہ اصلاً نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی منہی عنہ کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے تو اس سے بھی روک دیتے ہیں. مثلاً انگور بیچنا بالکل حلال ہے، جائز ہے نا انگور بیچنا، لیکن پتہ ہے کہ یہ شراب بنائے گا تو اس کو انگور بیچنا بھی جائز نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سدًا للذریعہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجنوں احکام ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلاً وہ جو برتن تھے دبا وغیرہ، وہ جو شراب کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان برتنوں میں تو کوئی قباحت نہیں تھی. ان برتنوں کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ یہ برتن شراب کے دور کی یاد دلائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ یاد جو ہے یہ اس گناہ تک لے جائے. تو سدًا للذریعہ ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کیا. ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بار جو ہے وہ کوئی حکم بیان فرماتے ہیں تو اس کی تعلیل کرتے ہیں، علت بیان کرتے ہیں. تو تعلیل جو ہے یہ کیا ہے؟ اصول فقہ نہیں ہے، اصول فقہ کی بحث ہے. مشہور حدیث ہے الحرۃ لیست بنجسہ، بلی ناپاک نہیں ہے. جو شان رسالت ہے وہ تو حکم کرنا ہے نا، ایگزیکٹو آرڈر وہ ہو گیا، الحرۃ لیست بنجسہ. آگے تعلیل کی کہ اس کی وجہ کیا ہے، فإنھا من الطوافین والطوافات علیکم، کیونکہ یہ آتی رہتی ہے تو اگر اس کو ناپاک کریں گے تو حرج ہو جائے گا. تو قلت حرج جو ہے وہ بیان کیا. ٹھیک ہے، ایسے وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی کہ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. حکم بیان ہو گیا کہ ہاتھ کو نیند سے اٹھنے کے بعد پانی میں نہ ڈالو. سوئے ہوئے اٹھے ہو تو سیدھا ہاتھ پانی کے برتن میں نہیں ڈالو، پہلے اس ہاتھ کو دھو لو پھر پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالو. ٹھیک ہے، حکم تو یہی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کی علت بیان کی کہ فإنھا لا يدری أين باتت يده، کہ یہ معلوم نہیں کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات ہاتھ کہاں رہا ہے، تو اس لیے پہلے جو ہے نا وہ ہاتھ دھو لو. اب یہ جو تعلیل ہے یہ سب چیزیں ایسے بہت ساری جو اصولی مباحث ہیں وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات میں ملتی ہیں. ایسے اصولی مصطلحات جو بعد میں اصولی مصطلحات بنی، انہی مفہوم میں انہی مفاہیم میں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. مثلا اصول فقہ بنیادی طور پر 2 چیز کا نام ہے نا، 2 چیزیں ہیں اصول فقہ، ادلہ اور احکام. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ایسا ہی ہے نا، ادلہ اور احکام. الادلہ من حیث انہا مثبتہ والاحکام مثبت. ٹھیک ہے، مثبت اور مثبت دونوں اسی حیثیت سے اصول فقہ. تو احکام کیا ہیں؟ فرض، واجب، حرام. ٹھیک ہے، تو فرض کے لیے وَفَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، قرآن پاک میں یہی
لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے. حرم اللہ علیکم، حرام کے لیے باقاعدہ، ایسے امر و نہی کے لیے باقاعدہ امر اور نہی کے لفظ. پھر دوسری تعبیرات، فرض کے لیے کتاب کتب علیکم، نہی کے لیے صراحتاً بھی ہے ینہا عن الفحشاء، اور عدم حلت کی جو ترکیب ہے لا یحل لکم. تو یہ اصولی جو مصطلحات ہیں، یہ ان کا استعمال قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ میں زمانہ رسالت میں، یہ اس بات کی جو ہے نا وہ دلیل ہے کہ جو اصول فقہ کی جو اولین بنیادیں ہیں یا اولین نقوش اور آثار ہیں، معاصر ہیں، وہ زمانہ رسالت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. آگے زمانہ آپ عہد صحابہ میں آئیں تو عہد صحابہ میں کیا ہوتا ہے کہ ذرا جیسے ہم نے ابھی تفسیر میں دیکھا کہ کینوس ذرا وسیع ہو جاتا ہے، دائرہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے، اور نئے پیش آنے والے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے حل کے لیے جو اجتہاد ہے اس کی ضرورت زیادہ پیش آ جاتی ہے. اس لیے جو اصول ہیں ان کا میدان بھی جو صحابہ کے ہاں ہیں وہ ذرا زیادہ واضح ہے. حتیٰ کہ قیاس کا جو لفظ ہے وہ باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے ایک خطبے میں استعمال فرمایا. اقیسہ، باقاعدہ قیاس کی تعبیر. اور بعض اور مصطلحات، نسخ جو ہے کہ اس آیت نے اس کو منسوخ کر دیا یا اس حدیث نے اس کو منسوخ کر دیا، یہ باقاعدہ عہد صحابہ میں بطور اصطلاح جو ہے نا وہ استعمال ہوا ہے. ایسے صحابہ کے زمانے میں اس کی تصویر ذرا اور واضح ہو گئی ہے. اور یہ ساری باتیں جو زمانہ رسالت کے بارے میں نے کی ہیں یہ عہد صحابہ میں اس سے بہت زیادہ ہیں، اور ایک ایک چیز پہ کتابیں مدون ہیں. فقہ عمر اس پہ باقاعدہ کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں تو حضرت عمر کے صرف جو فقہی فتاویٰ ہیں یا ان کے جو فیصلے ہیں صرف وہ نہیں ہیں، ان کے اصول بھی ہیں کہ کن اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے نا انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا کس اصول کی بنیاد پہ. حضرت عمر کی جو مشاورت ہے صحابہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بہت سارے اصولوں پر مبنی ہے. آگے چل کے ہم اس پہ مستقل بات کریں گے کہ علم اصول فقہ جو تحریری طور پر سامنے آیا ہے اور تحریر ہو کے جو مرتب اور مدون ہونا شروع ہوا ہے، اس میں بھی جو اولین جو مکتوب ہے یا اولین تحریر جو علم اصول فقہ میں ہے وہ بھی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکتوب ہے، جو حضرت عمر نے گورنر یمن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا ہے. اور اس میں قیاس پوری بحث حضرت عمر نے موجود ہے کہ اس کو اس پر جو ہے نا وہ باہم نظیر کو نظیر پر قیاس کرو اور ایک چیز کو دوسری چیز پر لو. پورا ایک میتھڈ ہے. اور پھر جو منہج اجتہاد ہے یا کہ پہلے کتاب اللہ سے فیصلہ کرو، پھر سنت رسول سے کرو، اگر نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو، پھر جو زیادہ لوگوں کی رائے ہے اس کو قبول کرو. اور اجتہاد میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام بہقی نے سنن میں اور بہت ساری جگہوں پہ. اور یہ بڑا معرکۃ الآراء مکتوب ہے. یہ جو قیاس کے قائلین نہیں ہیں ہمارے ہاں، مثلا تاریخ میں ابن حزم ہیں، ظاہریہ ہیں، اور ظاہریہ میں سے ابن حزم جو ہے نا رحمہ اللہ ان کے ترجمان ہیں، بہت بڑا اور قداور نام ہے. ابن حزم نے اپنی ہر کتاب میں جو ہے نا وہ اس مکتوب کو رگڑا ہے. المحلہ میں جگہ جگہ پہ، الاحکام فی اصول الاحکام میں بہت زیادہ، اور باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے کہ اس کی نہ ہر جہت سے اس کو مسترد کرنے کے لیے سند کی جہت سے بھی کیا ہے، متن کی جہت سے بھی، روایتاً بھی، درایتاً بھی. پھر مستشرقین جن لوگوں نے فقہ پہ اور اصول فقہ پر کام کیا ہے، انہوں نے سب سے زیادہ جس کو اپنا ہدف تنقید بنایا ہے نا وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا کہ نام حضرت عمر کا یہ مکتوب ہے. جوزف شاخ
اس نے جو فقہ اسلامی کے پر کام کیا ہے تو ایک پورا چیپٹر اسی پر لکھ دیا ہے اس نے کہ اگر یہ جو خط ہے نا یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر تو بہت سی بنیادیں جو ہے نا اور بہت سی عمارتیں اسی پر کھڑی ہیں. تو بہرحال لیکن یہ دونوں طرح کے جو اعتراضات ہیں نا وہ کوئی اپنے ہاں معنی نہیں رکھتے. تو چونکہ یہ بحث موضوع نہیں ہے کہ میں اس کے اندر اور جاؤں، موضوع تو تصویر دکھانا ہے آپ کو علم اصول فقہ کے اتنے قد آور اور تناور درخت بننے سے پہلے یہ جب یہ کومپل تھی تو کیسی تھی، جب پودا ہوا تو کیسے ہوا، جب بڑا ہوا تو کیسے ہوا، اور کہاں کہاں سے گزر کے یہ اتنا بڑا تناور درخت ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو عہد صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 خطوط ہیں جو مختلف لوگوں کے نام لکھے انہوں نے، اور یہ 5 جو مکاتیب ہیں یہ علم اصول فقہ کا اولین تحریری سرمایہ ہے. حضرت ابو موسیٰ نے قاضی شریح کے نام خط لکھا ہے، اس میں قضاء کے جو ہے نا وہ اصول بیان فرمائے ہیں اور اس میں سب اصولی مباحث ہیں. اور ایسے جو ہے وہ ایک عمومی خط ہے جو کئی گورنروں کے نام حضرت عمر نے بھیجا ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے. اور ایک جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہیں روم میں، تو ان کے نام خط بھیجا ہے اپنے ساتھیوں کے معاملات کے بارے میں، تو اس خط میں بھی اصولی مباحث موجود ہیں. تو بہرحال عہد صحابہ میں جو یہ تصویر ہے یہ ذرا بڑی ہو کے سامنے آتی ہے، اور کئی اصولی مصطلحات اصولی پیرائے میں استعمال ہوئی ہیں. 2 تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک قیاس اور ایک نسخ. یہ دونوں اصول فقہ کی بڑی مباحث ہیں. قیاس اصول فقہ کی ایسی بحث ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ساری اصول فقہ یہی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ اصطلاح کے طور پہ حضرت عمر نے استعمال کی ہے، اور صحابہ میں اس کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں. عقیصۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مصر سے ایک پوری کتاب چھپی ہے جو دکتورا مقالہ ہے، تو یعنی حضور کے قیاسات. تو بعد میں حضرت عمر اور دیگر صحابہ کے جو قیاسی فیصلے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. آگے عہد صحابہ سے جب ہم آگے نکلتے ہیں عہد تابعین میں، تو عہد تابعین میں آپ اب اگر وہی جو صحابہ کا زمانہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا 110 ہجری تک، تو اس میں اب آپ 110 ہجری میں اگر آئیں تو بڑے بڑے جو فقہاء ہیں وہ اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور اسی زمانے میں جو ہے نا جو مدرسہ کوفہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، بڑے بڑے فقہاء ابراہیم نخعی ہیں، امام حماد ہیں، خود امام ابو حنیفہ ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسی دورانیے کے ہیں. امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، اور 110 ہجری یعنی 30 سال زمانہ صحابہ میں اب حضرت امام صاحب جو ہے نا وہ موجود ہیں. امام مالک موجود ہیں، عطاء بن ابی رباح موجود ہیں، اور ایسے ہی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں امام اوزاعی ہیں، سفیان ثوری ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں. یہ فقہاء ہیں بڑے بڑے جو بعد میں ان کے جو فقہی کام ہے یا وہ مدون مرتب ہمارے سامنے نہیں آیا، لیکن یہ سب اس زمانے میں موجود ہیں. تو اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب تابعین کے زمانے میں علم اصول فقہ جو ہے وہ بہت ذرا بڑے کینوس میں، بڑی تصویر میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم اصول فقہ کی تاریخ پر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تاریخ پر ہی ہم نے بات کرنی ہے نا، ان کے تطور پہ بات کرنی ہے، ارتقاء پہ بات کرنی ہے، تو ہم بات شروع کرتے ہیں الرسالہ سے کہ اول کتاب فی اصول الفقہ الرسالہ للامام الشافعی. ٹھیک ہے. پہلی کتاب جو ہے وہ جو موجود ہے، جامع ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، وہ ہے الرسالہ امام شافعی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں ہم اصولیین کے 2 مدارس کی. ٹھیک ہے. اہل الحدیث اور اہل الرائے. یہی مدارس جو ہیں وہ تفسیر میں ہیں، یہی مدارس حدیث میں ہیں، اور یہی مدارس فقہ میں ہیں، یہی مدارس جو ہیں وہ اصول فقہ میں بھی ہیں. ٹھیک ہے.
تو اس میں کیا ہوتا ہے, آگے چل کے اس کا عنوان بدلا ہے علم اصول فقہ کے تناظر میں کہ متکلمین اور فقہا, ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں جو عام بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کا جو فرق ہے, مدرسۃ الفقہا یا مدرسۃ الاحناف, ٹھیک ہے, اور مدرسۃ المتکلمین, ان کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو فقہا کا اصولی مدرسہ ہے یا احناف کا, وہ من الفروع الی الاصول ہے, کہ فقہا نے جو جزیات بیان کی ہیں, جو مسائل بیان کیے ہیں, ان سے اصول اخذ کیے گئے ہیں. اور متکلمین کا یہ ہے کہ پہلے اصول بنائے گئے ہیں اور پھر جو ہے نا ان سے ان کی روشنی میں اجتہاد کیا گیا ہے اور فروع جو ہیں وہ مستنبط کی گئی ہیں. بنیادی فرق جو ہے فقہا کے اصولی مدرسے میں اور متکلمین کے اصولی مدرسے میں یہ کیا جاتا ہے یہی. اور اب پچھلی ایک صدی میں عرب میں اصول فقہ پہ بڑا کام ہوا ہے, تو ایک نیا جو ہے نا 1.5 صدی لگا لیں, تو ایک یہ ہے کہ طریقۃ المتاخرین, ایک تیسرا طریقہ جو ہے جو ان دونوں کو جو ہے نا وہ جمع کرنے والا ہے, لیکن وہ صرف تالیف کتاب لکھنے کا طریقہ ہے, اجتہاد میں کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے. وہ کتاب لکھنے کا جو طریقہ ہے تالیف ہے اس میں وہ, تو بنیادی طور پر 2 ہی ہیں. اب ہم نے اس پہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, اگر آپ میرے ساتھ ہوں, کہ اصول فقہ جو زمانہ رسالت میں اور اصول فقہ زمانہ صحابہ میں اور اصول فقہ زمانہ تابعین میں, ٹھیک ہے, تو اس پہ جو ہے نا وہ یہ والی بات کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الرسالہ, بڑی جامع, بڑی مدون, بڑی مرتب اور بڑی محتم بالشان کتاب ہے, کیا یہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ واضح ہیں علم اصول کے, مؤسس ہے علم اصول کے, یا یہ ایک ارتقائی سفر ہے جو الرسالہ کی صورت میں ایک جامع اور مرتب اور مدون ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے, یا یہ درخت اگا ہے اور درخت بن گیا ہے. اس لیے بہت سے لوگوں نے, ابن خلدون نے مقدمہ میں سب سے پہلے یہ بات کی ہے, اس کے بعد اور لوگوں نے بھی, اور مستشرقین نے اس بات کو بہت اٹھایا ہے اور اس کو سہارا دیا ہے. وائل حلاق ہیں, انہوں نے اس پہ جو ہے نا اصطلاح استعمال کی ہے, امام شافعی کو ماسٹر آرکیٹیکٹ, اصول فقہ کا ماسٹر آرکیٹیکٹ, ٹھیک ہے, ماسٹر نقشہ نگار جنہیں علم اصول فقہ جو ہے نا. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, اور پھر اس پہ ایک تفضیل کی بحث چلتی ہے کہ عقلی طور پر کون سا طریقہ بہتر ہے, پہلے اصول پھر اصول کا نتیجہ, یا پہلے جزی اور وہاں سے اصول لینا, کون سا طریقہ جو بہتر ہے. تو عقلی طور پر تو یہی لگتا ہے نا کہ اصول کی روشنی میں, دلیل کی روشنی میں فروع تک جو فطری سفر ہے. تو اب اس مسئلے کو اتنا جو ہے نا وہ کیا گیا ہے, اتنا صدیوں کیا گیا ہے کہ اب اس پہ بات کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ, لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ عہد تابعین میں جو ہے وہ علم اصول فقہ جو ہے وہ منصہ تحریر میں آ گیا ہے, لکھا جانے لگا ہے. عہد صحابہ میں میں نے مثال دی کہ 5 خطوط جو ہیں حضرت عمر کے, وہ اولین نقوش ہیں علم اصول فقہ کے, تحریری نقوش, تحریری معاصر. آگے اگر تابعین میں آتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ان کے تھوڑا زمانہ ہے, ان کے بھی مکاتیب میں علم اصول فقہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. عدی بن ارطاط جو ان کے علمی تھے, مشیر سمجھ لیں, تو ان کو خط لکھا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, گورنروں کو خط لکھا ہے, عامۃ الناس کو خط لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو قاضیوں کے نام خط لکھا ہے کہ قاضی اس رائے پر فیصلہ کریں کہ بمجتمع علیہ فقہاؤہم, کہ جس پہ فقہا کا اجماع ہو,
ٹھیک ہے. ایسے بہت ساری اصولی مباحث. عمر بن عبدالعزیز 102 ہجری زمانہ آپ کے ذہن میں رہے. تو باقاعدہ اصطلاحات کے ساتھ, اصولی مصطلحات کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہی زمانہ ہے کہ اس زمانے کے دو بڑے جو لوگ ہیں بہت قادور, امام مالک مدینہ کے امام ہیں اور لیث بن سعد, ان دونوں کے درمیان بڑی تفصیلی مکاتبت ہے, خط و کتابت, اور یہ بہت ابن قیم نے نقل کی ہے اور بڑے لوگوں نے نقل کی ہے. تو وہ اس میں اصولی مباحث ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں, بہت لمبی چوڑی اصولی مباحث ہیں, قیاس کی مباحث ہیں, بیان کی مباحث ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جی اقتضاء النص ہے, اشارۃ النص ہے, عبارۃ النص ہے, یہ ساری بحث امام لیث بن سعد کے اس خط میں موجود ہے جو انہوں نے امام مالک کے نام لکھا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں امام شافعی سے بہت پہلے ہو رہی ہیں, امام شافعی کی پیدائش سے بھی بہت پہلے ہو رہی ہیں. ایسے جو اصول فقہ کی کتاب تو نہیں ہمارے سامنے آئی ہے, لیکن جو امام شافعی سے پہلے لوگ ہیں ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اور جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر اصولی مباحث موجود ہیں. مثلا الموطا میں امام مالک جو ہے وہ جو ترجمۃ الباب لاتے ہیں وہ بعض اوقات کوئی اصولی قاعدہ ہوتا ہے, یا حدیث کے بعد جو امام صاحب کوئی فقہی رائے دیتے ہیں تو وہ کسی اصولی قاعدے پر, ٹھیک ہے, ہوتی ہے. ایسے امام محمد کی جو کتابیں ہیں, کتاب الخراج امام ابو یوسف کی ہے, کتاب السیر امام اوزاعی کی ہے, ان سب کتابوں میں اصولی جو ہے وہ مباحث اور معاصر موجود ہیں. میں نے اس پہ کام کیا ہے, نکالے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, دعا کریں کہ کتاب جلدی چھپ جائے گی تو آپ کو آ جائے گی. اس میں نے کام کیا ہے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ امام شافعی سے بہت پہلے, یعنی یہ سارے کام جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر علم اصول فقہ, جو اصول الفقہ کے نام سے پہلی بار جو ایک سمجھے کہ ایک تعبیر سامنے آئی ہے وہ کتاب الخراج میں ہے, امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں ہے. لیکن اس سے مراد علم اصول فقہ نہیں ہے. اصول الفقہ کی تعبیر تو وہاں آئی ہے, لیکن جسے ہم علم اصول فقہ کہتے ہیں وہاں مراد وہ نہیں ہے. لیکن جو اصولی قواعد و ضوابط کا استعمال ہے یا مصطلحات کی بات ہے وہ امام ابو یوسف نے کافی مقامات پر جو ہے نا وہ کی ہیں. اور امام محمد کی کتابیں تو بری ہوئی ہیں, بری ہوئی ہیں امام محمد کی کتابیں. نسخ, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں آپ, جتنی بھی یہ لغوی مباحث ہیں, جتنی بھی مطلب حقیقت مجاز ہے, مطلق مقید ہے, مشترک معول ہے, عام خاص ہے, اور یہ نصوص سے متعلقہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں, ایسے حروف کی بات ہیں, یہ ساری چیزیں امام محمد کی کتابوں میں سنت کی مباحث ہیں. پھر قیاس کی بات ہے, پھر اجماع کی بات ہے. پھر خود امام شافعی رحمہ اللہ کی جو الرسالہ ہے اس میں انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ نام لے کے اور بہت ساری جگہوں پہ نام نہیں لیا, لیکن چونکہ امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے, امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے, تو وہ نام لے کے جو ہے نا وہ امام محمد کی کسی بات کا کہ ان کا یہ ذہن ہے کتاب اللہ کے بارے میں, عام کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں, نسخ کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ توجہ فرمائیں امام شافعی سے بہت پہلے ہو رہی ہیں. ایسے پہلی صدی ہجری کے آخر میں غالباً 92 ہجری میں نسخ کے موضوع پر پہلا رسالہ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے. اور امام شافعی کے آنے سے پہلے کوئی نسخ کے بارے میں, نسخ جو قرآن مجید میں نسخ ہوا ہے, احادیث میں ہوا ہے, وہ روایات نسخ کے بارے میں, وہ مباحث, وہ تقریباً 30 کے قریب رسائل جو ہیں وہ امام شافعی سے پہلے لکھے گئے ہیں, اور ان میں سے 12-14 آج بھی موجود ہیں, مطبوع ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یہ والی بات کہ امام شافعی جو ہیں وہ ماسٹر آرکیٹیکٹ ہیں یا
واضح ہیں یا مؤسس ہیں، میں نے کہا کہ ان علوم کے بارے میں تو یہ بات ویسے ہی نہیں ہو سکتی کہ واضح کون ہے، مؤسس کون ہے، ماسٹر آرکیٹیکٹ کون ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی ایک منزل ہے علم اصول فقہ کی بہت بڑی، اور بہت بڑی خدمات ہیں. الرسالہ احسان ہے امت پہ. الرسالہ کے بعد اس علم اصول پہ جتنا بھی کام ہوا ہے، کوئی بھی الرسالہ کو نظر انداز کر کے نہیں کر سکا کہ الرسالہ سے اوپر اٹھ کے یا نظر انداز کر کے وہ وہاں سے ہی آگے سفر شروع ہوا ہے. لیکن الرسالہ ایک تناور درخت ہے. اس سے پہلے، یہ درخت بننے سے پہلے یہ علم اصول جہاں سے گزرا ہے، ہم اس تصویر کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو اب اگر آپ اس کو ایک اس پہ آپ دیکھیں تو زمانہ رسالت کے جو اجتہادات ہیں اس میں نے بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. عہد صحابہ میں جو اس کا اگلا پڑاؤ ہے، بعض مصطلحات اور تھوڑا سا بڑا کینوس، تھوڑی سی بڑی تصویر. عہد تابعین میں اصولی مدارس کا ظہور اور فقہا کا آنا، اور ظاہر ہے کہ یہ بات ہم نے پہلے بیان کی کہ یہ بات اب تسلیم ہے، انڈرسٹوڈ ہے، مان لی گئی ہے کہ کل مجتہد اصولی. تو جب آپ مجتہدین کا وجود مانتے ہیں صحابہ کے زمانے میں، مجتہدین کا وجود مانتے ہیں تابعین کے زمانے میں، تو آپ از خود یہ مان رہے ہیں کہ اصولیین بھی صحابہ میں تھے، اصولیین بھی تابعین میں تھے. اب اگر اس کو ذرا آگے چل کے اگر آپ کہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پہلا مکتوب جو ہے یا پہلی جو تحریری بات ہے وہ حضرت عمر کا مکتوب ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا وہ بہت علم اصول کی تاریخ پر کام کرنے والی جو کتابیں ہیں ان پہ یہ بہت بحث ہوئی ہے کہ اولین لکھنے والا کون ہے. اب پہلے تو یہ بھی ہوتا تھا کہ واضح کون ہے، اب یہ نہیں ہوتا، لیکن اولین لکھنے والا کون ہے. تو جو اہل تشیع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ امام جعفر صادق، انہوں نے تو ان کی بعض تحریرات، بعض مقالات جو ہیں وہ موجود ہیں جو اب اپنی اس میں تو نہیں لیکن دوسری کتابوں میں، تو جن سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ہیں. ٹھیک ہے. اور امام شافعی کے بارے میں تو ایک زمانہ کہہ رہا ہے. ایسے جو باقاعدہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اصولی نقطۂ نظر سے علم اصول فقہ کے پیراڈائم میں اصولی نقطۂ نظر سے سب سے پہلا اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا، مثلا حضرت عمر کا جو مکتوب ہے اس میں قیاس موجود ہے، واضح لفظوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ کوئی اصول کی تعلیم دینے کے لیے وہ خط نہیں ہے، اس کے اندر سے ہمیں معلوم ہوا ہے. لیکن جو اس نیت کے ساتھ، جو اس غرض سے جو بات سب سے پہلے اگر کچھ سامنے آتی ہے نا، تو میرا ناقص رائے میں وہ واصل بن عطا جو معتزلہ کے بڑے ہیں ان کا ایک چند لفظوں کا ایک مقولہ ہے، وہ تحریری نہیں ہے، نقل ہوا ہے ان کی سند کے ساتھ ان کی طرف منسوب ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ جو مصادر ہیں اصول فقہ کے ان پر بھی بات ہے اور چیزوں میں سب سے پہلی وہ بات ہے. اور جب ہم اس کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں تو اولین جو صورت ہے نا وہ مکاتیب کی ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ کے مکاتیب، پھر عمر بن عبدالعزیز کے مکاتیب، اور اس کے بعد جو ہے وہ تابعین ائمہ کے جو مکاتیب ہیں، لیث بن سعد اور امام مالک وغیرہ کے. اس کے بعد جو دوسری صورت ہے وہ ضمنی طور پر، یعنی اصول فقہ موضوع نہیں، حدیث موضوع ہے لیکن اس کے اندر علم اصول فقہ بیان ہو رہی ہے. فقہ موضوع ہے اور اس کے اندر علم اصول فقہ بیان ہو رہی ہے. موطا کی مثال میں نے دی ہے آپ کے سامنے، کتاب الخراج کی مثال دی ہے، امام شیبانی کی کتابوں کی مثال دی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جزوی علم اصول فقہ کی جو جزوی مباحث ہیں، ایک یہ ہے کہ جامع کتاب جیسے الرسالہ ہے. ٹھیک ہے. جزوی مباحث پہ جو کتب ہیں وہ میں نے کہا 92 ہجری میں نسخ پر کتاب لکھی گئی. ایسے بعد میں جو ہے وہ خبر واحد پر کتاب، خبر واحد بھی جیسے وہ علم اصول حدیث کا موضوع ہے، ایسے استحسان پہ کتاب، قیاس پر رسائل. ٹھیک ہے جی. ایسے جو کیا کہتے ہیں اسے
حروف، علم اصول فقہ کی ایک بحث حروف ہے، تو حروف پر جو ہے نا وہ اس زمانے میں رسائل موجود ہیں امام شافعی سے پہلے، ٹھیک ہے. یہ جزوی مباحث پر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس میں خود امام محمد کی کتابیں ہیں، کتاب الاستحسان ہے ایسے، اور امام محمد کے شاگرد ہیں دو جو امام شافعی کے ہم جماعت ہیں، ہم کلاس ہیں، ایک محمد بن سماع ہیں اور ایک عیسیٰ بن ابان ہیں. یہ دونوں بڑے لوگ ہیں اور ان کی کتابیں موجود ہیں، یعنی ایک ہی زمانے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی استاد سے پڑھنے والے، ٹھیک ہے، اور ان کی کتابیں موجود ہیں. تو جو ابھی حیدرآباد دکن میں ہمارا تھا احناف کا سرکاری سطح پر، وہاں پر جو سرکاری وہ دارالمبلغین کے دارالمصنفین کیا کہتے ہیں، وہاں جو سرکاری لائبریری تھی حیدرآباد دکن کی ریاست کی، تو وہاں پر بڑے علماء ہمیشہ انہوں نے اس کے منصب پر رکھے ہیں. تو کوئی 50-60 سال پہلے وہاں پر ابو الوفا افغانی تھے، بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے علم اصول پر اور خود احناف کے اس پہ بڑا کام کیا ہے. یہ جو امام محمد کی کتاب الحجہ ہے، کتاب الحجہ علی اہل المدینہ، یہ ان کی تحقیق سے جو ہے نا وہ شائع ہوئی ہے. ایسے اصول السرخسی جو ہے یہ ان کی تحقیق سے آئی ہے سامنے وغیرہ. تو اصول السرخسی کا جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلی جو اصول فقہ پر باقاعدہ کتاب ہے نا وہ امام ابو حنیفہ کی ہے. تو اس پہ جو ہے نا وہ 60 سال ہو گئے ہیں، 50-60 سال. عالم عرب جو ہے وہ تہو بالا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اس کے دلائل اور یہ اور وہ اور فلاں، ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے سامنے موجود تو نہیں ہے. کتاب الرائے، امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے موجود تو نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں معاصر موجود ہیں. ابن الندیم نے الفہرست میں، ٹھیک ہے، ابن عساکر نے لکھا ہے، اور کئی لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی کتاب الرائے کے بارے میں. ایسے پھر امام محمد کے کتابوں میں تو باقاعدہ اصول الفقہ کے نام سے باقاعدہ جو ہے وہ کتاب موجود ہے، وہ بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. لیکن اس کی جو ہے نا وہ توجیہ یہ حضرات یہ کرتے ہیں کہ اصول الفقہ سے مراد ابواب الفقہ ہے. اصول الفقہ سے مراد جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، ایسے یہ ابواب مراد ہیں، باقاعدہ کوئی کتاب نہیں تھی. لیکن کتاب الاجتہاد اور جو ہے نا کتاب الرائے، امام محمد کی کتابوں میں 3-4 کتابیں جو اصولی کتابیں کہلاتی ہیں، اور امام ابو یوسف کی کتابوں میں بھی یہ اصولی کتاب کا تذکرہ موجود ہے. جو مورخین نے اور علوم کی تاریخ پہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ دعویٰ کیا ہے. اس لیے یہ اتنی اچنبھا بات نہیں ہے. وہ کتابیں موجود تو نہیں ہیں، لیکن اس زمانے میں اگر آپ تصویر دیکھیں آپ کہ امام شافعی کتاب لکھ رہے ہیں، وہ تو موجود ہے. امام شافعی جو مطلب کتاب الام میں امام شافعی نے جو اصولی مباحث کی ہیں، کوئی 140 کے قریب وہ جگہ ہیں کہ جہاں پر براہ راست انہوں نے امام محمد کا نام لیا ہے، نام لے کے ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے، یا اپنی کسی بات کے تائید میں امام محمد کی جو ہے نا، اور وہ 140 کے 140 اصولی مباحث ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے بھی ہٹ کے بالکل جس کے بارے میں جس کو عام طور پہ نظر انداز کیا جاتا ہے، عبد الرحمن ابن اسبغ، یہ امام مالک کے تلامذہ میں ہیں. امام شافعی جیسے امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد ہیں عبد الرحمن ابن اسبغ. انہوں نے اصول الفقہ کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور وہ 10 جلدوں میں تھی، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں تھی، 10 جلدوں میں تھی. وہ موجود نہیں ہے، لیکن مطلب ہے کہ مورخین نے اس پہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اور بعد میں کئی لوگوں نے جو مالکی فقہاء ہیں جنہوں نے بعد میں کام کیا ہے، المغنی وغیرہ کے جو شارحین ہیں، انہوں نے
عبد الرحمن اسبغ ابن الفرج، اس کی جو اصول الفقہ کی کتاب ہے وہاں سے حوالے لیے ہیں، اس کو مستدل کے طور پر جو ہے نا وہ پیش کیا ہے۔ تو اب اتنی بڑی جو ہے یہ تصویر اگر آپ کے سامنے ہو، ٹھیک ہے، کہ اتنے مکاتیب ہیں، حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اصولی مباحث موجود ہیں، اس کے بعد جزوی مباحث، علم اصول فقہ کی جزوی مباحث، نسخ ہے، قیاس ہے، استحسان ہے، خبر واحد ہے، ان پر کتابیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے بعد 4-5 کتابیں جن کے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ جامع کتابیں تھیں، امام ابو حنیفہ کی کتاب، امام ابو یوسف کی کتاب، امام محمد کی 3 کتابیں، ان کے بارے میں دعویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے، اور امام جعفر صادق کی کتاب کے بارے میں اہل تشیع کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، اور ابن الفرج کی کتاب، اس کے بارے میں بہت سی باتیں اور وہ بطور مستدل موجود ہیں، 10 جلدوں کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو اتنی بڑی کتابیں اگر آپ ان کو گننے لگیں صرف ایک پوائنٹ کے طور پر، تو یہ 92 مصادر بنتے ہیں، 92 تحریری مصادر امام شافعی سے پہلے اصول فقہ۔ تو اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ماسٹر آرکیٹیکٹ، یہ تو بے معنی سی بات ہے نا، اب اس کی تو مطلب ہے کہ آنکھیں بند کر کے ایک دعویٰ کرنا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو دوسری بڑی بات ہے میرے خیال میں، اگر یہ تصویر سامنے ہو تو یہ کہنا بھی جو ہے نا وہ ایسا ہی ایک مفروضہ قائم کرنا اور اس کو صدیوں اس کو پانی دینا اور قبول کرنا ہے کہ اصول موجود نہیں تھے، فروع سے اصول اخذ کیے گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ احناف کے بارے میں یا امام مالک کے بارے میں یا پہلے فقہاء کے بارے میں یا مدرسۃ الفقہاء میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے بارے میں یہ کہنا کہ من الاصول الی الفروع، یہ نہیں ہے، من الفروع الی الاصول، تو یہ جو دعویٰ ہے بڑی بات ہے، لیکن یہ نظر ثانی کی اس دعوے پہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جب ہم مدارس پہ بات کرتے ہیں، ارتقاء کی بات سے ذرا آگے چل گئے، جب ہم اصولی مدارس پہ بات کرتے ہیں تو متکلمین اور فقہاء کا جو مکاتب ہیں اس میں ہم انہی 2 چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اصل میں جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، ایک جو ہم نے عنوانات طے کیے تھے ان میں سے ایک چیز علم اصول فقہ کا جو تعلق ہے دوسرے علوم کے ساتھ، تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ کلامی زمانہ جو ہے نا وہ اس زمانے میں معتزلہ، جیسے میں نے کہا کہ پہلا باقاعدہ جو مقالہ ہے وہ بھی واصل بن عطا کا ہے، پہلا باقاعدہ جو اصولی مقالہ ہے وہ کس کا؟ واصل بن عطا کا۔ تو معتزلہ آ گئے ہیں اور معتزلہ نے چونکہ جو علم اصول فقہ کے جو اصول ہیں بنیادی طور پر یہ اصول فہم نصوص کے اصول ہے نا، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص، حقیقت مجاز، مطلق مقید، مشترک معول، عام خاص، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ او مغایرت کے لیے ہے، واو جمع کے لیے ہے، فا تعقیب کے لیے ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کس نصوص کو سمجھنے کے لیے نا۔ تو جو علم اصول فقہ ہیں وہ جو اصول فقہ ہیں وہ اصول تفسیر بھی ہیں، وہ حدیث کو سمجھنے کے اصول بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی نصوص کو جو ہے اپنا، جیسے میں نے کہا جب ہم علم تفسیر کی ارتقاء کی یہاں پر بات کر رہے تھے تو یہ کہا کہ تابعین کے زمانے میں جو تفسیری امتیازات سامنے آئے ان میں سے ایک کیا تھا کہ اپنے مذہب تفسیری فقہی یا کلامی مذہب کی تائید کے لیے تفسیر کرنا۔ تو یہ جو تھا کہ اپنے کلامی اس کو، تو یہ متکلمی یہ جو تھے معتزلہ، انہوں نے یہی کام کیا
کہ انہوں نے اصول کے میدان میں قدم رکھا اور انہوں نے پھر جو ہے وہ نصوص کو جو ہے وہ اپنے کلامی مقاصد کے لیے جو ہے نا وہ نصوص کی وہ تعبیرات، وہ تفسیر، وہ تشریح جو ان کے کلامی مسلک کی تائید کرتی تھی. اس لیے متکلمین جو اصولیین ہیں، متکلمین اصولیین جو ہیں، آپ دیکھ لیں بڑے بڑے نام جتنے بھی ہیں، عبدالجبار، معتزلی، اور بات لمبی ہو جائے گی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معتزلہ ہیں. معتزلہ نے اس پہ وہ زیادہ کام کیا ہے. تو یہ جو ہے نا مدرسۃ الفقہاء، اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں، یہ 5ویں صدی ہجری کے بعد کی بات ہے، بعد کے زمانوں میں شوافے، متاخرین شوافے نے اور متاخرین حنابلہ نے کیا کیا ہے کہ متکلمین کا جو اصولی منہج ہے اسے قبول کر لیا ہے. تو حنابلہ یا شوافے جو بعد کے زمانے کی متاخرین کتابیں ہیں وہ متکلمین کے منہج پر ہیں، متکلمین کے طریقے پر ہیں. لیکن جب ہم اصولی مدارس کی بات کریں تو اگر یہ ساری تصویر آپ کے سامنے ہو تو یہ بات بھی ریوزٹ کرنے کی ہے اب کہ جو فقہاء ہیں، مثلا الرسالہ کو بھی جب ہم اصولی کتابوں کو کیٹاگرائز کرتے ہیں، ان کی درجہ بندی کرتے ہیں، تو الرسالہ کو بھی ہم متکلمین کی کتابوں میں شمار کرتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ اصول پہلے وضع کیے گئے اور ان کی روشنی میں فروع جو ہیں وہ مستنبط کی گئی. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ ساری تصویر آپ کے سامنے ہے تو یہ بات بھی محل نظر ہے، یہ بات بھی محل نظر ہے. ایک تو باقی فقہاء کو آپ من الفروع الی الاصول کہہ کے وہ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے اس جگہ پہ، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا ان سب لوگوں کا جو منہج ہے وہ فقہاء والا منہج ہے، متکلمین والا منہج نہیں ہے. متکلمین اور فقہاء کے منہج میں جو جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء کا جو منہج ہے وہ ہر اصول کے نیچے جو ہے وہ کوئی عملی مسئلہ ہے، ہر اصول سے کوئی ایسی فرع مستنبط ہوتی ہے کہ جس کا تعلق فقہ سے ہے، جس کا تعلق عمل سے ہے. اور متکلمین کے ہاں بہت سی اصولی مباحث ایسی ہیں جو محض ذہنی اصولی مباحث ہیں. مثلا حسن و قبح کا جو مسئلہ ہے، حسن و قبح کا جو ایک مسئلہ ہے جو کلامی کتابوں میں بھی اور اصولی کتابوں میں بھی، نور الانوار میں آپ نے پڑھا ہے کہ کوئی چیز کیسے حسن ہوتی ہے، کوئی چیز کیسے کبھی ہوتی ہے. حسن و قبح کا یہ عقلی مسئلہ ہے، اس سے کوئی نیچے کوئی عملی یا فری مسئلہ نکلتا ہو ایسا نہیں. تو فقہاء اور متکلمین کے منہج میں جو جوہری فرق ہے وہ یہ ہے کہ فقہاء کی جو اصولی کتابیں ہیں یا جو ان کا اصولی منہج ہے اس میں عقلی مباحث، محض عقلی مباحث کہ جن کے جو نتیجہ یا جن کی جو فرع ہے وہ کوئی عملی اور فقہی مسئلہ نہ ہو، ایسا نہیں. فقہاء کا ہر اصول جو ہے وہ کسی فقہی مسئلہ پر منتج ہوتا ہے، اور متکلمین کے ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو محض فکری سطح کی ہیں، جو محض کلامی سطح کی ہیں. ٹھیک، تو یہ جوہری فرق ہے. اس لیے جو جوہری فرق، جو پہلے فرق کیے جا رہے ہیں ان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات پہ بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ فقہاء کا جو مکتب ہے وہ من الفروع الی الاصول ہے یا نہیں، یا وہ بھی من الاصول الی الفروع ہے، وہ بھی من الاصول الی الفروع ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کے ہاں بھی اصول پہلے سے مدون ہیں، ان کے ہاں بھی اصول پہلے سے موجود ہیں، پہلے سے مرتب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اصول سامنے نہیں تھے ان کے، یا اگر یہ کہیں کہ اصول سامنے تو تھے مرتب نہیں تھے، ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جو اتنی ساری چیزیں پہلے لکھی ہوئی سامنے آ گئی ہیں، موجود ہیں، تو اس لیے یہ والی ساری باتیں جو ہیں یہ محل نظر ہیں. تو یہ بات جو علوم کے ارتقاء کی ہے وہ تو یہاں پر پوری ہو گئی ہے. ایک اگلی بات جو میں اس میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے
کہ علم اصول فقہ، جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ یہ جو اصول فقہ ہیں وہ اصول تفسیر بھی ہیں۔ قرآن پاک کیسے سمجھ میں آئے گا اگر آپ کو حروف کی وہ بحث نہیں آتی ہے، اگر آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یہاں جو ہے ید اللہ فوق ایدیہم یہ حقیقی ہے مجازی ہے، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ مشترک ہے، یہ مؤول ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے، جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا تو کیسے آپ قرآن کی تفسیر سمجھیں گے؟ حدیث کی فہم کے اصول بھی اصول فقہ ہیں، اصول حدیث بھی کا جو علم ہے وہ بھی اصول فقہ کا ایک پورشن ہے، اصول فقہ کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ثبوت اور دلالت کی جو ساری بحث ہے، علم اصول حدیث کیا ہے؟ حدیث کے ثبوت کی درجہ بندی کرنا ہے نا، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے۔ علم اصول حدیث اسی پر بحث کر رہے ہیں، اسی پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فرض ہے وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ایسی نص سے جو قطعی الثبوت ہو، جو قطعی الدلالہ ہو۔ تو اصول حدیث جیسا محتم بالشان جو علم ہے وہ بھی پورشن ہے علم اصول فقہ کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ جدید زمانے میں جو متجددین ہیں، ریفارمرز، متجددین جو علوم اسلامیہ کے میدان میں بڑے بڑے اس وقت ہمارے سامنے ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، تو وہ سارے کے سارے علم اصول کے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں آپ دیکھ لیں، جبکہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ ہماری بر صغیر کی صورتحال تو بالکل مخدوش ہے۔ پچھلے 100 سال میں علم اصول فقہ کی کوئی باقاعدہ کتاب یہاں پر نہیں لکھی گئی ہے، اور ہمارے ہاں شیخ الادب موجود ہیں، شیخ الفقہ موجود ہیں، شیخ الحدیث موجود ہیں، شیخ التفسیر موجود ہیں، شیخ المنطق موجود ہیں، شیخ الفلسفہ موجود ہیں۔ اصول فقہ کا کوئی امام آپ بتا دیں پورے بر صغیر میں، جی فلاں بندہ امام ہے جی، یعنی اس پہ باقاعدہ کہیں پر اصول فقہ کا دورہ ہو رہا ہو، الگ سے کوئی تخصص، کوئی امتیاز، کوئی چیز جدید جامعات میں بھی نہیں ہے اور قدیم میں بھی نہیں ہے۔ قدیم جامعات میں فقہ یا افتاء کے نام سے جو تخصص ہے اس میں بھی اصول فقہ کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے کئی بڑے مدارس کے نصابوں میں دیکھا ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اصول السرخسی کا تھوڑا حصہ ہوتا ہے، تھوڑا بہت کسی اور کتاب کا نام۔ قواعد فقہیہ وہ ایک الگ علم ہے، قواعد فقہیہ ایک الگ علم ہے، الاشباہ والنظائر ابن نجیم کی یا سیوطی کی، یہ جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اصول فقہ یہ باقاعدہ ہمارے اسپیشلائزیشن کے درجات میں بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے نا وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اگلا جس میدان میں ہم نے دین کا دفاع کرنا ہے، قرآن کے دائرے میں فتنے آئے، اپنا وقت اپنی عمر گزار کے چلے گئے، حدیث کا انکار کرنے والے، استخفاف کرنے والے سب آئے چلے گئے، وہ اس دائرے میں اب مزید کسی چیز نئے فتنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ تو اب جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نا وہ اصول کے میدان میں ہو رہے ہیں، تو ہم اصول کے میدان میں جواب دینے کی بجائے ہم ان کی جزوی باتوں کو لے کے، وہ کوئی بات قرآن کے بارے میں ہوتی ہے تو ہم وہاں جا کے بات کرتے ہیں، کوئی بات ان کی حدیث کے بارے میں ہوتی ہے تو ہم وہاں جا کے بات کرتے ہیں حدیث کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو مرض کی تشخیص جو ہے نا وہ نہیں ہو رہی، تو وہ ہمیں اصول کے دائرے میں آ کے جدید جو لوگ ہیں اس وقت متجددین بڑے بڑے، وہ سب اصول کے میدان میں کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اصول کے میدان میں اپنے جو تخصص ہے، جو اپنا ذوق ہے یا اپنی خاص توجہ ہے، اس طرف جو ہے نا وہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ عرب دنیا اس کو 50 60 70 سال پہلے سمجھی ہے، ہم ابھی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس پہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں اللہ ان باتوں کو ہمارے لیے کارگر بنائے اور مفید بنائے۔ مباحث تھی نہیں اور تاریخ تھی، تاریخ ایسے ہی ایک کمنٹری ہوتی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے کچھ تجزیہ ملا کے پیش کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی ہے۔ تو اس پر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ پانی دیجیے۔ تاریخ جو آپ نے بیان کی ہے اس پہ ایک کتاب جو ہمارے دسترس میں ہے، علم اصول فقہ کی تاریخ، ہاں یہ تاریخ کتاب کا نام ہی یہ ہے علم اصول فقہ کی تاریخ۔ ڈاکٹر فاروق احمد، کراچی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، دارالارشاد سے چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس میں موضوع جو ہے نا انہوں نے کتابوں کو اصل میں موضوع بنایا ہے۔ ما قبل تدوین انہوں نے بھی جو روایت ہے بہت تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن تدوین کے بعد عربی میں 2 کتابیں نا اس پہ بہت شاندار ہیں۔ ایک کتاب جو ہے نا وہ داؤدی ہیں، ان کی کتاب ہے اصول الفقہ قبل عصر التدوین، اور ایک زویہی ہیں وہ جامعۃ الازہر میں ہیں، وہ ہیں اصول الفقہ قبل التدوین و بعدہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک کتاب اور بڑی اچھی ہے، اس پہ ہے اصول الفقہ من الابتداء الی القرن الرابع عشر۔ تو اس والی کتاب نے جو ہے نا وہ پہلا حصہ، البتہ اس میں جو سب سے شاندار بحث کی ہے نا وہ ایسے اس میں نہیں ہے۔ کتاب الاصل، کتاب المبسوط جو ہے امام شیبانی کی، امام محمد بن حسن الشیبانی کی، اس کی جو تحقیق کی ہے ترک عالم ہے بڑا زبردست، ڈاکٹر محمد بوئینو کالن، ڈاکٹر محمد بوئینو کالن، انہوں نے 10 جلدوں میں جو ہے نا وہ تحقیق چھپی ہے۔ ایک جلد انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، پوری ایک جلد جو ہے نا اس کا مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمے میں جو انہوں نے کتاب الاصل کی تحقیق کی ہے من جہت الاصول، تو اس میں جو ہے نا جو انہوں نے اس کی بات کی ہے نا وہ سب سے مرتب اور شاندار ہے۔ حوالہ جی، حوالہ ایک تو ان کا جو عدی بن ارطاد کے نام خط ہے وہ تو بہقی میں ہے، اور دوسرا میں آپ کو پھر ابھی یہاں سے نکال کے بتا سکتا ہوں۔ یہ بس میں انتہائی معذرت، وہ عادت کوئی اس طرح کی بنی ہے، مصروفیات بھی ایسے ہیں کہ وہ بل بھی ہم آخری دن ہی جمع کراتے ہیں، آ کے نا آخر میں ہی آ کے کام کرتے ہیں۔ تو کل میں نے اس کی تیاری شروع کی تھی، کل طبیعت خراب ہو گئی کوئی، تو آج صبح جو ہے نا ایسے کبھی نہیں ہوا، گردے میں درد ہو گئی تو وہ تھا۔ تو ابھی میں مولانا کو میسج کیا کہ میں آ گیا ہوں انشاءاللہ لیکچر، مولانا کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی محاضر بھی نہیں ہے، اور میں نے کہا میں آ گیا ہوں تو انشاءاللہ لیکچر بھی ہوگا اور میں سلائیڈ بھی بھیجتا ہوں۔ تو بیٹے کا اسکول سے فون آ گیا، وہ ابھی بھی وہ اسپتال میں ہیں، تو پھر جتنی بنی ہوئی تھی سلائیڈ میں نے اتنی جو ہے نا وہ بھیجی۔ اور میں ایک منٹ، اگر وقت ہو تو 2-4 منٹ یہ جو اصول فقہ جدید مباحث آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کام ہونا چاہیے، مثلا کس حوالے سے؟ قرآن تو وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے۔ اس میں نا کئی جہات پہ ضرورت ہے کام کرنے کی۔
اصول فقہ کی جو جہت علم الکلام سے متعلق ہے نا، اس پہ کام، علم الکلام کی تو تجدید کی ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے. اس زمانے میں ہر زمانے میں نئے کلامی مسائل آتے ہیں تو نئے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کی ضرورت ہے. پھر یہ ہے کہ جو فہم نصوص جو ہے نا، وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت ایک بڑے تناظر میں. تو وہ جو متجددین ہیں وہ اسی میدان میں جب ایک نئی تعبیر پیش کر رہے ہیں، تو آپ اگر جواب علم تفسیر کے دائرے میں جا کے دیں گے یا حدیث کے جرح و تعدیل میں جا کے دیں گے، تو وہ آپ کی بات جو ہے نا وہ وزن نہیں رکھتی اس میں، اور جدید ذہن اس کو ویسے قبول نہیں کرتا. تو اس تناظر میں جا کے جو ہے نا وہ جواب دینے کی ضرورت ہے. کائنات کی جو تعبیر ہو رہی ہے ابتدا کی، جی جی، اس ضمن میں بھی جب آپ نصوص کی بات کریں گے، وہ مسئلہ تو علم الکلام کا ہے وہ، ٹھیک ہے نا جی. یہ تو ہر زمانے میں ہوتا ہے یہ سوال. فلسفے کا بنیادی سوال ہی یہی ہے کہ کائنات کیا تھی، کیسے آئی، یہ وہ سب کچھ. تو بنیادی طور پر تو سوال یہ علم الکلام کا ہے. لیکن جب آپ اسلامی پیراڈائم کو اس کے ساتھ جوڑیں گے تو نصوص کی ضرورت، تو اس میں اگر آپ دوسری صدی ہجری کے پیراڈائم کے ساتھ جو ہے نا وہ انہی اس میں کھڑے ہوں گے تو آپ ایڈریس نہیں کر پائیں گے. تو وہ مطلب جیسے میں نے کہا کہ بنیادیں تو زمانہ رسالت میں ہیں ہماری، اور وہ جو بنیادی وضع کردہ اصول ہیں ان سے بھی باہر نکلنے کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن تعبیر نو کی ضرورت بہرحال ہے. یہ والی بات ہے. دیکھنا یہ سوال ہے کہ کس پہلو پر کام کرنے کی ضرورت. جیسے میں نے کہا علم الکلام کی جو جہت ہے، ایسے جیسے آپ سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ اب جو نئے متجددین آ رہے ہیں وہ اپنے اصول وضع کر رہے ہیں. جاوید غامدی صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اصول و مبادی کے نام سے باقاعدہ، پہلے اسے اصلاحی صاحب نے مبادی تدبر سنت وغیرہ، ایسے عرب دنیا میں بھی وہ باقاعدہ اپنے اصول جو ہے، تو ان اصولوں، ان کے جو اصول یا ان کے جو فہم دین کے جو طرق ہیں، ان کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نقد جو ہے یا جواب جو ہے اس پیراڈائم میں جا کے دیکھنے کی اس کو ضرورت ہے. نئے لباس کی ضرورت ہے. یہ نہیں معلوم کہ اب آسان علم الکلام، آسان اصول فقہ، خالد سیف اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی کتابیں ہیں. اس میں جو ہمارے اردو میں جو سب سے زیادہ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں نا، محاضرات اصول فقہ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ کافی اس پہ. اور جو محاضرات فقہ ہے ڈاکٹر محمود غازی صاحب کی، اس میں بھی جو ہے نا وہ جو اصول فقہ والا حصہ ہے وہ بہت زبردست ہے. ایسے جو خطبات بہاول پور ہیں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا، اس میں باقاعدہ ایک پورا مقالہ ہے، وہ بھی بڑا جاندار ہے. اس بارے میں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے کام ہوئے ہیں ہمارے ہاں، شروحات وغیرہ، یہ آسان اصول فقہ بہت اچھی ہے. ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے اس پہ لکھا ہے، ڈاکٹر مولانا ثناء اللہ زاہدی صاحب، وہ رسالہ بھی. ایسے ابھی جو ہمارے ہیں مولانا انور صاحب جو بدخشانی، ان کی جو کتاب ہے وہ بھی اولین اصول فقہ پہ بڑی اچھی کتاب ہے، مفید. ٹھیک ہے نا. عرب دنیا میں اس پہ بہت کام ہوا ہے، تو عرب دنیا کے کام کو جو ہے نا دیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ ایک دو کتابیں تو ضرور، ابو زہرہ کی کتاب جو ہے نا وہ ضرور دیکھنے کی ہے، وابا زحیلی کی، عبد الوہاب خلاف کی، اور ایسے جو ہے نا یہ ابو سلیمان عبد الرزاق جو ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں. ایسے یہ یعقوب الوجیز تو وابا زحیلی کی ہے نا، نہیں، یہ جو یعقوب ہیں، کیا نام ہے ان کا، یہ جو مکہ یونیورسٹی والے، تو ان کی عرب دنیا میں بڑا کام ہوا ہے اس پہ.
جی نہیں نہیں، عربی ماشاء اللہ یہ نئے فضلاء کا اس طرح کے پروگراموں میں دلچسپی ظاہر کرنا یہ سحر کی اطلاع ہے۔ حوالہ کس بات کا مانگا تھا مجھ سے کسی دوست نے؟ میں اچھا میں ذہن میں ایک میرے ایک کال تے کرو میرے ڈرائیور نو ذرا اتنے ہسپتال ہے تو وہ جن میں کتاباں نے گڈی چ میں کچھ دوستوں کو کتاباں دین کا ارادہ کیا سی 0300 74 34 863 انہوں نے لوکیشن بھیجی ہے، ان کہ اگر فارغ ہے تو ذرا کتاباں دے جاوے تھے صدیقی مسجد۔ یہ نا 3 کتابیں ہیں، 3 کتابیں ہیں انشاءاللہ جلدی، تو مولانا عمار صاحب بھی کہتے ہی رہتے ہیں اور دوست بھی، بس غفلت ہے۔ اصل میں نا ایک امام شیبانی کے اصول فقہ پہ ابھی میرا دکتورا کا مقالہ ہے، تو اس پہ تھوڑا سا کام ہے، تو میرا ذہن تھا کہ ان کو اکٹھے ہی چھاپیں گے۔ جی میرے لائق کوئی اور ہے کام تو جی میں 1 منٹ صرف یہ حوالہ دے دوں انہیں، اوکے میرا بتائیں انہوں نے بھیجی ہوئی پونڈا والا چوک دنال۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 4 مکاتیب میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک جو ہے امام سیوطی نے حسن المحاضرہ فی تاریخ مصر والقاہرہ اس میں نقل کیا ہے، اور ایک خطیب بغدادی نے اخبار القضات میں، اور ایک خط جو ہے امام قرطبی نے جامع بیان العلم میں، اور ایک سنن دارمی میں، اور وہ جو پہلا خط ہے نا وہ بیہقی میں بھی ہے۔ کی کہہ رہے ہیں کتنے کتنے لوگ نے شرکاء کتنے؟ اچھا اب آپ دعا کریں کہ جو ہے نا سب کی قسمت کے لیے ہوں سے۔ مختصر وقت کے لیے استاد جی فضل الحادی صاحب سے ملتمس ہوں ہمارے آنے والے مہمان کو اپنے مخصوص انداز میں خوش آمدید کہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانی گرامی کی خدمت میں علی الدکتور منصور سلام، علی الدکتور منصور سلام، فضیلۃ ضیفنا وله احترام، تعلم من مشایخ فی الزمان، تعلم من مشایخ فی الزمان، تقی منهم الشیخ الامام، ومنهم شیخنا عبد المتین ابو عمار البطل الہمام۔ اور یہ جو مشائخ ہے حضرت اعتراض نہ فرما دے لا تحمز المشائخ، حمزہ مشائخ کے ساتھ جوڑ نہیں رکھتا۔ تو ہمارے مہمان مکرم ماشاءاللہ علم و فضل کے پیکر ہیں۔ آج جو اس پریشانی کے ماحول میں انہوں نے محاضرے کو اس انداز سے پیش کیا، تو اگر ان کا جو انداز چستی والا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی ختم فرما دے، اور ان کے صاحبزادے کو اور اس طرح دیگر ہمارے متعلقین کے یا تمام مسلمانوں کے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے۔ الی اللقاء۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا ادارۃ العلم کے تحت بحمدہ تعالی، وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ میں ان تمام شرکائے محاضرہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ادارہ میں آئے اور ہماری ادنا سی دعوت پر ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے، اور خصوصاً ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی منصور صاحب دام ظلہ، جس پریشانی کے ساتھ آپ کے ساتھ انہوں نے بتایا، خود بھی بیمار تھے اور ان کا بیٹا بھی ہاسپٹل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کچھ اعلانات ہیں۔ ہم نے پہلے دن سے ایک اعلان کیا تھا کہ ہمارے محاضرہ کے جو شرکاء ہیں وہ اسائنمنٹ لکھیں گے، تو الحمدللہ کچھ ساتھیوں نے بہت لگن اور محنت کے ساتھ حصہ لیا، تو ان سے درخواست ہے کہ جن کی کچھ مقالہ جات باقی ہیں وہ کل تک جمع کروا دیں۔ اور آج کا جو محاضرہ ہے محاضرۃ تاریخ العلوم الاسلامیہ و تدوینہا و تطورہا، اس حوالے سے اگر مقالہ یعنی کچھ ساتھی ذوق رکھتے ہیں لکھنے کے لیے تو وہ اتوار تک اپنا مقالہ جمع کروا دیں۔ اور الحمدللہ ہماری اختتامی تقریب آپ کے سامنے اشتہار ہے۔ اس کے مہمان خصوصی مفکر اسلام حضرت علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم، استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد زاہد شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادی الحمدللہ یہ تشریف لا رہے ہیں۔ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ یہاں کچھ فاصلے پہ ہے، وہاں اختتامی تقریب انشاءاللہ بڑے پروقار انداز اور ایک منفرد انداز میں انشاءاللہ آپ وہ تقریب دیکھیں گے۔ تو اس میں جو ہمارے شرکاء ہیں، ہم نے اعلان کیا تھا کہ جس کی 2 غیر حاضریاں ہوئیں تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ادارہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیں گے، اور جن احباب نے محاضرہ میں اپنی اسائنمنٹ اور مقالہ جات پیش کیے انشاءاللہ ان کے اندر انعامات بھی تقسیم ہوں گے اور ان کو پوزیشن بھی دی جائے گی۔ آخر میں والد محترم مولانا عبید اللہ عامر صاحب اور استاد جی فضل الحادی صاحب اور ڈاکٹر رشید عباس صاحب سے ملتمس ہوں ہمارے آنے والے مہمان کو شیٹ پیش فرمائیں۔ شراز ہم جو ہیں وہ ایک زمیندار گھرانے سے ہیں، کوئی میرے پیچھے نسلوں میں کوئی مولوی شولوی نہیں ہے، تو حضرت جو ہے نا یہ 1-2 گھرانے ہمارے خاندان ہمارے علاقے کے بڑے علمی دینی گھرانے، انہی کی شفقتوں سے جو ہے نا یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، اس کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے۔ بس وہ میرا ارادہ تھا، ہماری جو کتابیں ہیں نا وہ نہ کوئی چھاپتا ہے نہ کوئی کس طرح ہے۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک اللہ کا بندہ چھاپ کے مجھے بھیجتا رہتا ہے اور میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ میرے خیال میں پوری آ جائیں گی، نہیں تو پھر درجہ بندی کر لیں، علماء جو ہیں ان کو پہلے دے دیں، آ جائیں گی سب کو پوری میرے خیال میں، جتنے لوگ ہیں نا اتنے۔ میں 1 منٹ
الحمدللہ رب العالمین. کریم کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. اللہ ہم سب کی حاضری اور یہ ہمارے محاضرات اور محاضرین حضرات کی آمد سب قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما، امت کے لیے ہدایت کی ہمیں چلا. اے اللہ امت کو مشکلوں سے نکال. اے اللہ اے کریم ہمارے حال پر رحم فرما. ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آپ حضرات کے لیے اکرام ہے، بھائی تشریف